اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں رمضان کے 3 عشرے، فرسٹ 10 دن رحمتوں کے، سینٹر کے 10 دن مغفرتوں کے، لاسٹ کے 10 دن جہنم کے آزادی کے۔ میرے بھائیوں، بول لینے والے بولنے کاری بہت سال سے یہ باتاں، لیکن حقیقت میں یہ بات بالکل من گھڑت ہے، موضوع ہے، جھوٹی ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ رمضان کے 3 عشروں کو ڈیوائیڈ کرنا، یہ رحمت کا، وہ مغفرت کا، وہ جہنم کی آزادی کا، سراسر غلط ہے۔ اللہ کے نبی کہتے جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے سرکش شیاطین کو اللہ قید کر دیتا ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، پورے رمضان کے مہینے میں ایک بھی دروازہ بند نہیں کرتا، جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے، ایک بھی دروازہ نہیں کھولتا۔ یہ کئی کو کھولتا کئی کو بند کرتا اللہ تعالی، مطلب قیامت آئی نہیں نا بھائی، پھر کئی کو کھول رہا کئی بند کر رہا۔ ہاں اس لیے کھولتا، اس لیے بند کرتا، سال کے 11 مہینے جو گناہ کر 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 کے جہنم کے حقدار بن گئے تھے تم لوگ، جہنم کے حقدار بن گئے تھے ہم لوگ، اللہ تعالی جہنم کا دروازہ بند کر کے ہمارے گناہ، ہماری توبہوں کی وجہ سے، ہمارے روزوں کی وجہ سے، افطاری کرنے سے پہلے دعاؤں کی وجہ سے ہمارے گناہ اتنے معاف کرتا، سال کے 11 مہینے گناہوں پہ گناہ کر کے جو جہنم کے ہم حقدار بن چکے تھے، ہم نہ ہمارے گناہ معاف کر کے جہنم سے آزاد کر کے جنت کے قابل اللہ ہم نہ بنا ڈالتا، جہنم جنت میں داخلے کے قابل اللہ بناتا، جہنم سے آزاد کرتا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی تمام لوگوں کو اول دن سے آخر دن تک جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور سب سے زیادہ روزہ افطار کرتے وقت لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ شب قدر یعنی لیلۃ القدر میں بھی حد سے زیادہ جہنم سے اللہ آزاد کرتا، ہر دن آزاد کرتا، ہر رات آزاد کرتا، سب سے زیادہ روزہ افطاری کرتے وقت اللہ آزاد کرتا جہنم سے۔ شروع دن سے آخر دن تک پورا رمضان کا مہینہ رحمتوں کا ہے، شروع دن سے آخر دن تک پورا رمضان کا مہینہ مغفرت کا ہے۔ جب بھی دعا کرو اللہ گناہ معاف کرے گا، ایسا نہیں کہ سینٹر عشرے میں، درمیان کے عشرے میں گناہ معاف کرتا، پہلے آخری کے عشرے میں گناہ معاف کرتا نہیں، یہ بالکل غلط۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت کا مذاق، جھوٹی بات ہے۔ شروع دن سے آخر دن تک اللہ مغفرتیں کرتا، اور شروع دن سے آخر دن تک جہنم سے آزاد بھی کرتا۔ سارا مہینہ رحمت کا، سارا مہینہ مغفرت کا، سارا مہینہ جہنم کی آزادی کا۔ پھر ہم کون ہیں تخصیص کرنے والے، یہ 10 دن وہ 10 دن یہ 10 دن بولنے والے؟ نہیں۔ اچھا رمضان میں آپ نے روزے رکھ لیے، کیا واسطے روزے رکھ رہی؟ تقوی بڑھانے کے واسطے نا، آپ کو متقی بنانے کے واسطے نا۔ روزہ رکھ کر بھی ہم وہی کاما کر رہے ہیں جو پہلے کاما کرتے تھے، تو ہمارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مطلب سال کے 11 مہینے دن بھر کیا کر دکان میں جانا، یوٹیوب دیکھ لے، ایک بیٹھنا، کیا تو ایک اسٹوری کی، فلم کی، سیریل کی، نہیں کہ تو کون سا کرکٹ میچ کی، نہیں کہ تو نیوز چینل کی دیکھ لے، وہ ٹائم پاس کرنا۔ جو کام پہلے کرتے تھے، اب رمضان میں روزے رکھ کر بھی دکان میں بیٹھو، یوٹیوب دیکھ لے، ایک بیٹری ہمیں، کیا ابھی فائدہ نہیں تمہارے روزے کا؟ اللہ تم نے متقی بنانے روزے دیا جی، متقی بنانے دیا، تو روزے رکھنے کے بعد کیا کرنا؟ جو یوٹیوب میں وقت برباد کرتے تھے، وہ دکان میں بیٹھ کو قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کثرت سے پڑھنا۔ اللہ کے نبی ہر سال قرآن کا ایک دور کیا کرتے تھے، جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ جو زندگی کا آخری رمضان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس سال آپ نے 2 مرتبہ دور کیے، ہر سال 10 دن کا اعتکاف آپ پڑھتے تھے۔ جو رمضان زندگی کا آخری رمضان میرے نبی کا تھا، 20 دن تک آپ نے اعتکاف کیا۔ ارے عبادت کا موسم نہ جیے تو ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا نا، چینج کرنا۔ پہلے کیا کرتے تھے؟ گیم کھیلنے بیٹھتے تھے، گیم نہیں کھیلنا، ٹائم پاس نہیں کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنا، خالی اوقات میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا۔ آپ کو 3 نیکیاں بتاتا ہوں میں، ویسے تو میرا جمعہ کا وقت بالکل شارٹ کٹ رہتا، بالکل مختصر رہتا، 3 نیکیاں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے قیامت کے دن نیکیوں کا ترازو تمہارا اللہ بھاری کر کے رکھ دے گا۔
तुम्हारी नेकियां और बदियां जिस तराजू में तोली जाएंगी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को खुश करने एक मर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जबान से कहो, अल्लाह तुम्हारी नेकियों के फलडे को क़यामत के दिन अपनी रहमत कामिला से भारी करके नीचे बिठा देगा। और वह सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलउमा बैन समाई वल अर्द, एक बार अल्लाह को खुश करने के लिए सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस इतना कहा आपने। कितना कहा? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह या सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस इतना कहा। 2 सेकंड से 3 सेकंड लगती है तस्बीह पढ़ने में आपको, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना कहने में 2 सेकंड से 3 सेकंड लगती है। सवाब कितना दे रहा अल्लाह? अल्लाह के नबी बुखारी की हदीस में बयान फरमाते हैं, तमलउमा बैन समाई वल अर्द, जमीन और आसमान के बीच में जितनी खाली जगह है, इस खाली जगह को अगर नेकियों से भर दिया जाए, जितनी नेकियां जमीन और आसमान के बीच में मा सकती हैं, उतनी नेकियां 2 सेकंड में तुम्हारे नाम अमाल में अल्लाह जमा करेगा। उतनी नेकियां तुम गेस कर सकती हैं जमीन आसमान के बीच कितनी जगह? ये मस्जिद तो बहुत बड़ा हाल हो गया। एक छोटा कमरा तुम्हारा बेडरूम में राया रागे की थैले रखो, 50 थैले, 100 थैले, 200 थैले, 500 थैले तुम्हारे बेडरूम में माते होंगे। बड़ा बेडरूम, 500 थैले राई रागी, जिंदगी भर वो दाने गिनने को बैठो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलकर पूरी उम्र घट जाएंगी। एक रूम में रखे सो राया रागी नहीं गिन सकते तुम्हें। ये जमीन आसमान के बीच की खला, हमारे दुनिया जैसे हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों गैलेक्सी फिजा में घूम रहे हैं। जब सूरज की रोशनी इन गैलेक्सियों पे पड़ती है, हमारी दुनिया से बड़े बड़े गैलेक्सी हैं फिजा में, ये वहां दिन होता है, रात में तारों के तरह चमकते हैं। हकीकत में वो तारे क्या हैं, वो सितारे क्या हैं? हमारी दुनिया जैसे बड़े बड़े दुनिया हैं। अरे इस जमीन आसमान के बीच में नेकियों से अगर भर दिया जाए, कितनी नेकियां यहां आएंगी, हमारे 100 किलो के भेजे इसे गेस नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं कर सकते। इतनी नेकियां 2 सेकंड में तुम्हारे नाम अमाल में अल्लाह जमा करेगा।